نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناسازی طبع کی وجہ سے نشریات میں کچھ تعطل آئے گا، محسوس مت کیجیے گا۔ عالم یہ تھا کہ پوری رات آواز بند رہی ہے اور صبح اس کے کھلنے کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن اللہ پاک کا بے پایاں کرم اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا اور الحمدللہ اس وقت میں آپ سے مخاطب جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مسجد حاضہ میں جس محفل میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، یہ محفل عرصہ قدیم سے جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد سردار عبدالرب نشتر نے رکھا تھا۔ سنگ تختی لگی ہوئی ہے اس کی دیوار کے پیچھے، قریباً یہ سمجھ لیجیے کہ تاریخ پاکستان ماریز وجود میں جو آیا پاکستان ہمارا، اس کی تاریخ اور اس محفل کی تاریخ تقریباً یکساں ہے۔ پھر اتنا 7 دہائیاں تقریباً ہو چکی ہیں اس محفل کے انعقاد کے حوالے سے۔ الحمدللہ بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے یہ محفل اسی طرح جاری و ساری ہے اور کبھی اس میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر قسم کے حالات کراچی میں رہے، انتہائی شدید قسم کا انتشار اور افتراق اور بہت دیگر پوزیشن تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہونے پایا۔ پاکستان نعت کونسل یہ ایک تنظیم ہے، اسے بنانے والے تھے پاکستان کے معروف شاعر و نعت خواں حضرت قمر الدین انجم صاحب۔ انہوں نے اس محفل کے بانی وہی ہے اور اپنے زمانے میں وہ بھی یہاں اپنی آواز کا جادو لگاتے تھے اور اپنی آواز کی نغمگی سے لوگوں کی سماعتوں میں رس گھولتے تھے ماشاءاللہ۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اب یہاں تک آیا اور اس وقت ہمارے موجودہ روح رواں حضرت بشیر نور محمد شیخانی صاحب سامنے تشریف فرما ہے۔ آپ کی سرپرستی اور صدارت میں اب یہ محفل یہاں منعقد ہوتی ہے۔ آپ سے پہلے سید اعزاز الدین شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور وہ جب رخصت ہوئے دنیا سے تو رخصت ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے اپنی اس نیابت کا وہ منتقل کیا بشیر بھائی، اور بشیر بھائی خود ایک سمجھ لیے کہ شائق نعت ایسے ہیں کہ کم و بیش 24 سال تک تو انہوں نے صرف بیٹھ کر سنا ہے۔ اتنا یعنی سننے کا اتنا شوق، پڑھنے کا اتنا شوق، اب کہیں جا کے پڑھتے ہیں، ورنہ 24 سال تک کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ صاحب میں اتنے عرصے سے سننے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے ہی پڑھوایا جائے، کبھی نہیں۔ 24 سال تک یہ بڑی ریاضت ہے، بڑی مشقت ہے الحمدللہ۔ اور نعت خانوں پر، ثنا خانوں پر دل و جان سے واری اور صدقے ماشاءاللہ ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے۔ انہی کی خصوصی فرمائش تھی اور بہت عرصے پہلے تقریباً 4-6 مہینے ہو گئے اس بات کو۔ ماسٹر ایاز صاحب ہمارے پاس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ماسٹر ایاز صاحب پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ قوال ہیں۔ ان کی آواز میں بے شمار غزلیں، بے شمار گیت مشہور ہوئے ہیں الحمدللہ۔ بہت خوبصورت آواز، بہت پیاری آواز اور بہت ساری خدمات ہیں ان کی۔ اب یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے پاکستان میں بالخصوص کہ رشوت ستانی کا بازار گرم ہوتا ہے، پی آر کا معاملہ ہوتا ہے کہ صاحب پی آر ہو تو وہ کچھ ایسے خوددار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خودداری کو فروغ نہیں کرتے، کسی کی خوشامد نہیں کرتے۔ تو یہ جو اس وقت ہمارے ارباب اقتدار ہیں ٹیلی ویژن کے، ریڈیو کے، اور اب ریڈیو کی تو کوئی اوقات بھی نہیں رہی، ٹیلی ویژن اس وقت جو ہے الیکٹرانک میڈیا، اس کے بے شمار چینلز ہیں اور کافی چینلز جو ہیں مشہور ہیں، جن میں ایکسپریس ہے، جیو ہے، میٹرو ون ہے اور وغیرہ وغیرہ۔
ARY, تو ان جیسے چینلز کو چاہیے کہ وہ ماسٹر ایاز صاحب کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کریں اور انہیں بیشتر مواقع مہیا کریں تاکہ یہ اپنی جو اللہ پاک نے انہیں فنکارانہ جن صلاحیتوں سے انہیں نوازا تھا اور نوازا ہے آج بھی الحمدللہ ان کے یہاں وہی دمخم ہے، وہی معاملات ہیں، اور اگر کچھ کمی آئی بھی ہوگی تو وہ باعتبار عمر ضرور آتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں بہت عرصے کے بعد سنوں گا ماسٹر صاحب کو، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ان میں کوئی کمی کوئی کسر ابھی تک نہیں ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں اسی طرح قائم و دائم رکھے، ان کے اسٹیمنا میں، ان کی خوشگلوئی میں، ان کی خوش الحانی میں اللہ پاک دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اصل میں یہ بڑے باادب یعنی جو ایک تربیت یافتہ لوگ ہوتے تھے نا، اس قبیل سے ان کا تعلق ہے۔ اب آج ہمارے یہاں مطلب غیر تربیت نہیں ہے، اس لیے جناب والا بھیڑ و بکری گھوڑا گدھا سب برابر چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہم کو اپنے ان بزرگوں کی، اپنے ان ساتھیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پذیرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بشیر بھائی کی جانب سے، بشیر بھائی نے مجھے 4-6 مہینے پہلے کہا تھا، اور 4-6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے تقریباً، اس سے جب بھی یاد کیا تھا تو بھائی ایک زمانے سے یاد کر رہے ہیں، پھر 6 مہینے نہیں، سال، صحیح کہہ رہا، میں بھی یہی سمجھا تھا، میں نے بولا ہے نا فون پہ، میں نے یہ بات بھی کہی، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ رخصت ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ بقید حیات ہیں۔ ہاں الحمدللہ، الحمدللہ، جی 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 بالکل۔ اور ایک مرتبہ ماسٹر ایاز آگرہ تاج سے لانڈی میرے پاس دکان پہ بھی تشریف لائے تھے ایک نعت خواں کے ساتھ، تو اس کا ایک کلام لکھا تھا میں نے، ان سے انہوں نے سنا ہوگا کہ میں یہ وہ میری طرف آ رہا ہے یامین وارسی لانڈی، یہ تو ماسٹر صاحب نے، ہاں ہاں بالکل 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 بالکل، ہاں آپ کا رنگ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے بشیر بھائی نے، ہاں آپ کا جو خصوصی جو رنگ ہے نا، اسے بھی بشیر بھائی نے، مطلب بشیر بھائی یہ کہتے ہیں کہ اچھا پڑھنے والے کا انداز جو ہے نا وہ چرانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے حصول کی کوشش کرتا ہوں، تو الحمدللہ، اور ایسے ہیں کہ ببانگ دوہل کہتے ہیں، سب کے درمیان کہتے ہیں، سب کے سامنے کہتے ہیں، کہ انہوں نے ماسٹر صاحب کا نام لے کر کہا ہے کہ ماسٹر صاحب کا بھی رنگ میں نے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، تو ماسٹر صاحب کی بہت خدمات ہیں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم عنقریب بہت شایع نشان انداز میں ان کے لیے ایک پروگرام منعقد کریں گے علیحدہ انشاءاللہ بشیر بھائی کی سرپرستی میں۔ تو ماسٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، اور ان کو لانے کا وسیلہ یہ ان کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے خورشید عالم صاحب، میرے ابھی سال 1.5 سال کا عرصہ ہوا ان سے دوستی کا، لیکن یہ بھی بہت ہی پیارے اور نفیس انسان ہیں۔ گلستان ظہر میں ان کی رہائش ہے، ان کے بھائی جو ہیں مہندی صاحب، ان کا بھی اس فن سے بہت گہرا تعلق تھا ماشاءاللہ، ان کے گھر میں بھی پڑھنے والے، اور اب قائل کر دیا ماسٹر ایاز نے، قائل کر دیا۔ میں کسی کی اتنی جلدی تعریف نہیں کرتا، جو دل کو لگا وہ سکندر، تو انہوں نے تو پہلے سے دل لے لیا ہے، اللہ ان کی حیات ہی رکھے۔ ایک میں اس لیے بیچ میں آ گیا کہ ان کا ایک اسٹائل میں سے ایک اسٹائل آپ دیکھ لو، آپ کو کیا نظر آتا ہے۔ ایسے جو کلام ہے نا ہر کوئی نہیں پڑھتا، یہ ان کو بخشش ہے، کچھ بھی ہم کہیں مالک نوازنے پہ آتا ہے، دیکھا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے۔ لہر لہر کرے تمری دوست پر کملیاں، اے بی بی آمنہ کے لال،
بی بی اے بی بی لہر لہر کرے تمہاری دوست پر کملیاں اے جلل جلل کرے تمہارا چاند سا مکھڑوا او جلل جلل کرے تمہارا چاند سا مکھڑوا تم حسنوں میں بے مثال تم حسنوں میں بے مثال لار لار کرے تم دوست باد صبا جب مدینے تو جانا مدینے تو جانا پہلے ادب سے تو سر کو جھکانا سر کو جھکانا اعجاز کی التجا پھر سنانا التجا پھر سنانا تڑپت ہے جیسے بن جل کی مچھلیاں ایسن ہے اب جو کا حال تڑپت ہے جیسے بن لہر لہر کرے تمہاری دوست پر کملیاں اے بی بی آمنہ کے لال اے بی بی اے بی بی